کلنگس جو پاکستان میں ہو رہی ہیں, جو قتل و غارت آل اوور پاکستان میں ہو رہی ہے, اس کو کنڈیم کرنے کے لیے ہم کراس سیکٹ بیٹھے ہوئے ہیں. ہزارہ کی جو کمیونٹی ہے, ڈزنٹ میٹر وہ شیعہ ہیں سنی ہیں جو بھی ہیں, ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ زیادتی ہے. مائنورٹیز کو, خاص طور پہ شیعہ کمیونٹی کو پاکستان میں کلیئرلی ٹارگٹ کیا جاتا ہے. ملت کے خلاف ایک سازش ہو رہی ہے جس میں بیرونی قوتیں بھی انوالو ہیں. صرف اس میں سبھی کو پتہ ہے وہ کون سی قوتیں ہیں. آپ انڈیا کا نام بھی لے سکتے ہیں, امریکہ کا نام بھی لے سکتے ہیں. اس میں 2 کنٹریز کا نام بھی اوپن لیا جا رہا ہے, ایک ایران ہے اور ایک سعودی عربیہ. جیسے کہ میرے بھائی نے کہا ہے کہ ان کی پراکسی وار بھی لڑی جا رہی ہے. تو ہمیں یہی چاہیے کہ ہم ان کی سازشوں سے بچیں. سعودی عربیہ از ایکچولی فنڈنگ دیز کائنڈ آف پیپل, پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے. یہ اس میں تو کوئی چھپی بات ہی نہیں رہی. اور ان چیزوں کو روکنے کے لیے ہماری گورنمنٹ کیا کرے؟ ہم ہمیشہ دوسرے کنٹری کو بلیم کرتے ہیں. سو ایز اے نیشن وی مسٹ ٹیک our responsibility as well. You know that ہمیں خود سوچنا ہوگا ہمارے ملک کے بارے میں کہ کس طرف ہم اس کو لے کے جا رہے ہیں. جس طرح سے قتل و غارت ہو رہی ہے, مطلب ریلیجس. اور پاکستان جب میں گیا تھا وہاں پہ بھی گورنر صاحب بھی تھے, وہاں بھی یہی بات ڈسکشن ہوئی تھی کہ بھی یہ جو جلوس نکلتے ہیں یہ بہت زیادہ اب ہو گئے. عید میلاد النبی ہو گیا, مطلب اہل تشیع کے بھی اتنے, تو ان کو چاہیے جو کیلکولیٹ کرنا چاہیے کہ کتنے کا جلوس ہے, اس کے حساب سے ان کو پولیس کی سیکورٹی پرووائڈ کرنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں دین تو بنا تھا لوگوں کو اپنا سہولت دینے کے لیے, ہم نے بنا دیا لوگوں کو تکلیف دینے کے لیے. میں اس بار پاکستان گیا عید میلاد النبی کے دن فیصل آباد میں. پہلے میں ایک سڑک پہ گیا, روڈ بند تھی, پھر دوسری پہ گیا وہ بند تھی, تیسری پہ گیا کھلی تھی, پھر تھوڑی دیر دوسری طرف سے وہاں پہ بھی جلوس آ گیا. مجھے تقریباً 1 گھنٹہ لگا فیصل آباد باہر نکلنے کے لیے, سمندری روڈ پہ جانے کے لیے. تو یہ دین تو میں سمجھتا تھا یہ بنا ہے لوگوں کو سہولت دینے کے لیے, ہم یوز کر رہے ہیں لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے. معاملہ یہ ہے کہ ہمارے وہ نمائندگان, ہمارے وہ لوگ, وہ اشخاص جو کہ اپنی رائے رکھتے ہیں یا وہ جو یہ ٹھیک کر سکتے ہیں, ان لوگوں کی فوقیات کچھ اور ہیں, ان لوگوں کے مسائل کچھ اور ہیں. ان کے مسائل یہ نہیں ہے ایک بندہ وہ اپنے ساتھ 25 گاڑیوں کا قافلہ لے کے چلتا ہے, اتنی انتہائی سیفٹی سے چلتا ہے, اس کے لیے کہیں بھی بم پڑ جائے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. معاملہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں کوئی پولیٹیکل سسٹم نہیں ہے جس سے پروان چڑھ کے ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ آگے آ سکے. میں اگر لڑنا چاہوں, ایک غریب بندہ وہ جتنا بھی کیپیبل ہو, وہ کسی بھی ایسی سطح پہ نہیں پہنچ سکتا جہاں پہ وہ ڈیسیژن میکنگ کی پاور یا اس کارٹیل کا حصہ بن سکے جو کہ ڈیسیژن بناتے ہیں. جو چیف منسٹر آف بلوچستان ہے ڈاکٹر ملک سم تھنگ آئی تھنک عبد المالک, ان کا میں انٹرویو سن رہا تھا اور انہوں نے بڑا شاندار حل نکالا. یہ جو زائرین کے اوپر ڈے بائی ڈے اٹیکس ہوتے ہیں اور بسوں میں مارے جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ کراچی جائیں, کراچی سے فلائٹ لے کر چلے جائیں. یعنی کہ سیکیورٹی دینے کے بجائے وہ ہمیں بتا رہے جیسے کہ یہاں پر اگر کوئی آ کر کے 2-4 دن کوئی کھڑکی توڑ دے آپ کی پیچھے کا پتھر مار کے, تو پولیس آ کر کے آپ ایسا کریں ریلوکیٹ کر لیں اپنے آپ کو. جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ یزیدیت ایک سوچ ہے, طالبان بھی ایک سوچ ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ اس نے داڑھی رکھی اور پگڑی باندھی ہو وہی طالبان ہے. طالبان آپ کو اپنے گاؤں میں, اپنی گلیوں میں, اپنے اداروں میں, اپنے اسکولوں میں, اپنی مسجدوں میں, آپ کے سیکریٹریٹ میں آپ کو ملیں گے, ISI میں آپ کو طالبان ملیں گے. طالبان ایک سوچ ہے, ایک مائنڈ سیٹ ہے. اس کا ضروری نہیں وہ کلین شیپ بھی ہو سکتا ہے, اس کی داڑھی بھی ہو سکتی ہے, اس کی مونچھیں بھی ہو سکتی ہیں, وہ سر سے گنجا بھی ہو سکتا ہے. ہر طرح کے وہ لوگ جو ہیں وہ ہماری گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں. اگر کوئی بندہ ڈینائی کرے, میں آپ کو گن کے نام دے سکتا ہوں کہ ہماری کیبنٹ میں اس وقت بھی آپ کی پارلیمنٹ میں پرو طالبان لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اگر چاہے تو میں ایک مثال آپ کو بھی دے سکتا ہوں کہ میرا جو MNA ہے اس کے گھر سے جو طالبان نے استعمال کیا تھا کیری ڈبہ جو ہے جس پر ریڈ کیا گیا اس پر مشرف پر, وہ ملا ہے. اینڈ ہی از مائی MNA. ٹھیک ہے جی, رانا ثناء اللہ کی مثال ہے, رانا ثناء اللہ دے رہے, یعنی کہیں آپ سب جانتے ہیں یہ پرو طالبان گورنمنٹ ٹوٹلی. آپ کے MNA, آپ کے پرو MPs جو بیٹھے ہوئے تھانوں میں, آپ کے پرو طالبان لوگ بیٹھے ہوئے. سو اسے آپ ایک دم سے مٹا نہیں سکتے. جب تک گورنمنٹ فل
اور سنسیئرلی اس پر ہاتھ نہیں ڈالے گی. اینڈ دے آر ٹیریفائڈ. ابھی میں نے آپ کو 2 مثالیں, ایک مثال تو میں نے اپنے شہر کی دے دی کہ میرا لاسٹ جو الیکشن تھا اس میں ایم این اے 30,000 کی لیڈ سے جیتنے والے کو ٹکٹ نہیں دیا گیا, اور میرا جو سٹنگ ایم این اے اس کو دیا گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پرو طالبان بیکنگ تھی. ہمارا اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ طالبان موجود ہے, ہمارا اصل مسئلہ یہ ہے کہ طالبان بنتے کیسے ہیں, طالبان آ کہاں سے رہے ہیں, یہ سوچ پروان کیسے چڑھ رہی ہے. یہ وہ چیزیں ہیں. ہمارے ملک میں آپ دیکھیں کہ لٹریچر جو مل رہا ہے, آپ بہت آسانی سے پرو طالبان لٹریچر آپ کو میسر ہے, پرو اہل تشیع آپ کو جو ہے ایکسٹریمزم سے ریلیٹڈ. دیکھیں اپنا عقیدہ جو ہے وہ فالو کرنے کے لیے کسی پہ بھی کوئی پابندی نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے اوپر پابندی لگائی, ٹھیک ہے نا. عقیدہ جو ہے اس کو فالو کرنے کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے, لیکن آپ جب انتہا پسندی کی طرف راغب ہوتے ہیں نا, وہ وہاں پہ مسائل پیدا ہوتے ہیں. ہمارا تعلیمی نظام انتہائی فرسودہ ہو چکا ہے. ہمارا جو یہ لٹریچر کی میں نے بات کی, یہ انتہائی الارمنگ سچویشن ہے. ملٹیٹیوڈ آف فیکٹرز آ جاتے ہیں. فرسٹ اینڈ فارموسٹ جو ہے ہماری ایجوکیشن جو ہے, سیویئر لیک آف ایجوکیشن جو ہے, اور اس کا افیکٹ کیا ہوتا ہے, دے آر فورسڈ انٹو لیبر ایٹ اے ویری ینگ ایج جو ہے. دیٹس اے فیلئر آف ناٹ جسٹ دس گورنمنٹ. جب سب سے گورنمنٹ جو پاکستان فارم ہوا اس کے بعد سے ان کی سب فیلئر ہوئی. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے لانگ ٹرم جو ہے, وی ہیو گاٹ مینی ینگسٹرز جو ہے who have been taken under the wing of the madrasa. ٹھیک ہے, جب ادھر چلے جاتے ہیں تو دین دا برین واشنگ اسٹارٹس جو ہے, اور جو جس کے سامنے اگر کھانا انہوں نے دے دیا دے آر گوئنگ ٹو فالو دیم. سو دیئرفور وی ہیونٹ ٹیکلڈ دیٹ ایشو فرام ڈے ون. جو ہے جب وہ پھر اس کا نیکسٹ اسٹیج کیا ہوتا ہے, دیر دین برین فیئر بھی آپ کو جنت ملے گی, آپ فلانا یہ کریں وہ کریں ویسے کریں, ٹھیک ہے. سو دیئرفور دیر دین بین پروسیسڈ انٹو اے مائنڈ سیٹ, اور برین واش اتنے ہو جاتے ہیں بھی آپ دہشت گرد ہو. دے آر ناٹ کلاسڈ ایز دہشت گرد, دے آر کالڈ فریڈم فائٹرز. بھی آپ تو جہاد لڑ رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ جہادست بن جاتے ہیں. اس کا نتیجہ دین دیٹس ون ایسپیکٹ آف اٹ. سیکنڈلی جو ہے جو ہماری اکانومی جو ہے نا, اٹس بین زلچ فرام ڈے ون. جو ہے جب بھی کوئی وقت آتا ہے, آپ اگر ہسٹوریکل گرافس دیکھیں, تھوڑی سی اسپائک ہوتی ہے دین میسو سلمپ جو ہے, دین اگین سلائٹ گراف اسپائک ہوتی ہے, دین اگین اے میسو سلمپ. اور کرپشن از ایٹ دا ہارٹ آف ناٹ ایک گورنمنٹ کو آپ سنگل آؤٹ کریں گے, یو بینگ انفیئر, اٹس بین دیئر پریویلنٹ تھرو آؤٹ پاکستان's ہسٹری. میں یہ جب ملٹیٹیوڈ آف فیکٹر جب آپ ان کو سنو بال کرتے ہیں, ون از لنک ٹو دی ادر ٹو دی ادر ٹو دی ادر, اور اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہوتا ہے, فرام چائلڈہڈ دے بین ٹیکن اوے وداؤٹ ایجوکیشن, فارمڈ انٹو سم سارٹ آف سوسائڈل مینیاک. ذاتی اختلاف یا عقیدے کے ڈفرینس رہ سکتا تھا, لیکن یہ کبھی بندوق میں ٹرانسلیٹ نہیں ہوا تھا, مطلب یا اس فریکوینسی کے ساتھ ٹرانسلیٹ نہیں ہوتا تھا. اس میں امپورٹنٹ رول میرا خیال ہے کہ اسٹیٹ اور جو سول سوسائٹی میں جو ریلیجیس اسکالرز ہوتے تھے, وہ جو ماڈریشن کو پریچ کرتے تھے, وہ اس بیلنس کو مینٹین رکھتے تھے. اب میرا خیال ہے کہ انفارچونیٹلی نہ وہ ذمہ داری اسٹیٹ نبھا رہی ہے, اور نہ ہی وہ جو ریلیجیس اسکالرز ہیں وہ ڈر کے میرا خیال ہے کہ وہ مارجنلائز ہو گئے ہیں, وہ اب بولتے ہی نہیں. آپ یہ دیکھیں کہ 2 چیزوں کی انتہا ہو گئی ہے پاکستان میں. ایک ظالم اپنے ظلم کی انتہا کر رہا ہے, اور دوسرا صابر اپنی صبر کی انتہا کر رہا ہے. کہ کہاں پر پوری دنیا میں کسی جگہ پہ بھی لے لیں, کسی مذہب میں لے لیں, دنیا کے کسی کونے پہ چلے جائیں, کہاں آپ کو ملے گا کہ وے آف پروٹیسٹ یہ ہے کہ ماں اپنے جوان بیٹے کی لاش اتنی مائنس فریزنگ پوائنٹ سے سردی میں بیٹھ کر 3 دنوں سے تو اپنے بیٹے کی لاش پر پیسفل پروٹیسٹ کر رہی ہے. ہمیں پلاننگ کرنی چاہیے لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم. ابھی جو کچھ حالات ہیں کہ ایک انسانیت کا قتل ہو رہا ہے, ڈزنٹ میٹر وہ عیسائی ہے, وہ کس مذہب سے تعلق ہے, لیکن انسان کا قتل ہو رہا ہے, کہ اس کو کس طرح سٹاپ کیا جائے. کسی گلی محلے میں کوئی بندہ چھوٹی سی کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کو فوراً پکڑ لیا جاتا ہے. جیلیں دیکھ لیں آپ تو جیلیں بھری پڑی ہیں ایسے لوگوں کی جنہوں نے بہت چھوٹے چھوٹے کرائم کیے ہیں. لیکن یہ دہشت گرد یہ اتنے زیادہ اسٹرانگ ہوتے چلے جا رہے ہیں حکومت کی نااہلی کی وجہ سے کہ ان کو روکنے والا نہیں ہے. علی جو طارق علی اور شیر بردر والے محمد علی جو تھا, آج سے 20 سال پہلے وہ کہتا تھا جہاں پہ
खुदारा जब भी कोई मदरसे वाले हैं उनको 1 रुपया भी चंदा मत दें, ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा बन रहे हैं। और जब भी कोई मदरसे वाला यहाँ पे आए ना यूके में, आप उनको ना दें, डोनेशन मत दें, वो बहुत स्ट्रांगली ये बात कहता था। तो अब उसकी बात सच साबित हुई है। तो आज से 20 साल पहले ये चीख के कहता था कि खुदारा इनको फंडिंग मत करें, ये पाकिस्तान बहुत खतरे में चले जाएगा इनकी वजह से। मैं इस चीज़ को थोड़ा सा वाइडन करूँगा। इसका हाल एक्चुअली ये है कि सिर्फ मदरसों को रजिस्टर नहीं करना। आप अगर देखें कि पूरे पाकिस्तान में जितनी मस्जिदें हैं, जितने इमाम बारगाह हैं, जितने मदरसे हैं और जिस फ़िक़े की हैं, कोई भी फाइनेंशियली मॉनिटर नहीं हो रहा। तो इस वक्त पाकिस्तान में जितने मदरसे हैं, जितने इमाम बारगाह, जितनी मस्जिदें हैं, वो सारी की सारी इंडिपेंडेंट है। उनके जो रेजिडेंट मौलवी होते हैं वहाँ पर आकर जो मजलिसें पढ़ते हैं, वहाँ पर आकर जो तकरीरें करते हैं, जलसे करते हैं, वो सारे के सारे इंडिपेंडेंट हैं। पीपल्स पार्टी से पहले जो गवर्नमेंट थी उसमें मदरसों को उन्होंने बैन नहीं किया था, उन्होंने उनको कहा था कि आप इसको रजिस्टर करें ताकि हमारे पास उसका रिकॉर्ड हो। और वो जो सा पिछली गवर्नमेंट ने आके वो दोबारा उसको तोड़ दिया है। नून लीग वालों जो सॉरी लेटेस्ट गवर्नमेंट है उसने बिल्कुल ही उसको जो सा दरगुजर कर दिया इस चीज़ को। ये चीज़ें जो सी हैं बहुत सीरियस किस्म की हमें सिचुएशन पे लेके जा रही है, जहाँ पर हमारा वाकई अब टूटने के लिए वही चीज़ आ जाती है। मैं पिछले दिनों यही बात कर रहे थे कि 1971 में जब बांग्लादेश के साथ, तो यही लोग कहते थे कि कुछ नहीं होगा। और अब अगले 4 सालों बाद अगर अल्लाह ना करे कुछ इस तरह का हो गया, तो उस वक्त भी अभी हम यही कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं होगा, फिक्र ना करें। लेकिन अगर हो गया तो फिर हमसे ज़्यादा कोई पछताएगा नहीं। In my small opinion, I think the long-term picture has to be that our religious, our political, our civic and our community leaders take note that the destruction of Pakistan is taking place and we're letting it happen. That's the ultimate aim of our enemies of Pakistan. We should raise these concerns to the right quarters and let's start the debate to create a better civic society where people of different faith, religions, schools of thought, they can live together peacefully and prosper in a most civilized manner. And that was the reason for the creation of Pakistan. And we all are here to show our love for Pakistan, because we want Pakistan to become a better place.